کہ کیا فوت شدہ افراد سنتے ہیں کہ نہیں، مردے سنتے ہیں کہ نہیں؟ تو یاد رکھیں، جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام نے باقاعدہ طور پر مردوں کو پکارا ہے، انبیاء کرام نے پکارا ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ جیسا کہ میں آپ کے سامنے ایک بلکہ دو آیات پیش کروں گا، یہ قرآن ہے اور پارہ جو ہے یہ 8واں ہے اور آیت نمبر 79 ہے۔ یہ آپ تمام حضرات اس کو یاد رکھیے گا۔ اللہ کے نبی کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں گرفتار کیا، تو گرفتار ہونے کے بعد وہ فوت ہو گئے، مر گئے۔ تو ان کے مرنے کے بعد اللہ کے نبی نے انہیں پکارا، ان سے گفتگو کی، ان سے کلام کیا، ان سے خطاب کیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ پس وہ جب ان سے منہ پھیر کے چلے اللہ کے نبی، وقال اور کہا، یا قومی اے میری قوم، یا قومی لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، تحقیق میں نے اپنے رب کی رسالت یعنی اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا، ونصحت لکم اور میں نے تمہیں نصیحت کی، ولکن لا تحبون الناصحین لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اب یہ اللہ کے نبی حضرت صالح ہیں یا حضرت شعیب ہیں، وہ اپنی قوم کے مرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں گرفتار کیا، مر گئے، تو ان اپنی قوم کے پاس جا کر کیا کہا، یا قومی اے میری قوم۔ آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری وصال کے بعد کہتے ہیں نا یا رسول اللہ، تو لوگ کہتے ہیں کہ صرف یا اللہ کہو، یا رسول اللہ نہیں کہنا۔ بھئی کیوں؟ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ بس جی شرک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تو وراء الورا ہے، ہم تو قرآن سے ثابت کر رہے ہیں کہ انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو پکارا ہے، اور کن قوموں کو؟ جو کافر تھے۔ کیا کہا؟ یا قومی اے میری قوم۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کس قوم کو؟ جو قوم فوت ہو چکے۔ تو پتہ چلا کہ مرنے کے بعد مردوں کو پکارنا، وہ بھی یا کہہ کر، یہ صرف آج کے سنیوں کا اور اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام کی سنت ہے، یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ اگر آپ لوگوں کو نہیں یقین آتا تو یہ قرآن ہے میرے بھائی، یہ قرآن ہے، میں اپنے گھر سے کوئی کتاب نہیں لے کر آیا، یہ قرآن ہے، پارہ 8واں ہے، ٹھیک ہے جی، آیت نمبر جو ہے 79 ہے۔ اب گھر جا کے چیک کر لیجئے گا، اس کا ترجمہ آپ جا کے پڑھ لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نبی اپنی قوم کو ان کے مرنے کے بعد یا کے ساتھ پکار رہے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ نا یار، مجھے بتائیں کہ پکارا کس کو جاتا ہے، کلام کس سے کیا جاتا ہے، خطاب کس سے کیا جاتا ہے؟ جو سنتا ہے، جو سنتا ہے۔ اگر وہ ان کی قوم نہ سنتی، اگر ان کی قوم نہیں سن سکتی تھی، جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مردے نہیں سنتے، اگر ان کی بات کو مان لیا جائے کہ مردے نہیں سنتے، تو پھر انبیاء کرام کس کو پکار رہے ہیں؟ اپنی قوم کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام ایسے کام بھی کیا کرتے تھے جو بے فائدہ تھے۔ یاد رکھیے گا، میرا کام اور آپ کا کام بے فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء کرام ہمیشہ وہی کام کیا کرتے تھے جس میں فائدہ ہوتا تھا، بے فائدہ وہ کام کرتے ہی نہیں تھے۔ انبیاء کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ مردے جو ہیں وہ سنتے ہیں، اسی وجہ سے اپنی قوم کو پکارا نا۔ اگر مردے نہ سنتے ہوتے، جیسا کہ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں، اگر مردے نہ سنتے تو پھر انبیاء کرام کس کو پکار رہے ہیں؟ اس کا مطلب ان کا پکارنا بے فائدہ۔ پتہ چلا انبیاء کرام کے پکارنے سے کہ مردے سنتے ہیں، اور اسی آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ مرنے کے بعد یا کے ساتھ پکارنا یہ انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ یہ تو ایک آیت مبارکہ۔ نمبر 2، یہ جی 19واں پارہ ہے، 9واں پارہ ہے، اور آیت مبارکہ 93 ہے، 9واں پارہ۔ یہ دیکھیے یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ 93 ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، غالباً یہ حضرت شعیب کا واقعہ ہے، یہ حضرت صالح کا واقعہ ہے۔ یہ بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم کو غرق کر دیا، کیونکہ وہ کافر تھے، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے تھے، انبیاء کرام کی
جو ہے وہ نبوت کو اور اپنے نبی کی باتوں کو نہیں مانتے تھے اور ان پر ایمان نہیں لے کر آئے، تو پھر ان کے نبی ان کے پاس گئے، فتولی عنہم، ان سے منہ پھیرا، وقال، اور کہا، یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، تحقیق میں اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا چکا ہوں، ونصحت لکم، اور میں نے تمہیں نصیحت کر دی ہے کی، فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، تو میں کیوں کافر قوم پر غم کروں۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں یہاں بھی آپ دیکھیں کہ وہ اپنی قوم کے غرق ہونے کے بعد، مرنے کے بعد ان کو یا کے ساتھ پکار رہے ہیں، ان کے ساتھ کلام کر رہے ہیں، اور کلام کسے کیا جاتا ہے؟ جو سنتا ہے۔ دیکھو نا کتنا لمبا کلام کیا، کیا کہا کہ میں نے اپنے رب کی رسالت پہنچائی تھی نا تمہیں، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور تمہیں نصیحت کی تھی نا۔ کس سے بات کر رہے ہیں؟ مردوں سے۔ کر بھی کون رہا ہے؟ اللہ کا نبی۔ اور پھر کیا کہا؟ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، تو جب میں نے اللہ کی نصیحت تمہیں پہنچائی، اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، تو پھر میں کافرین پر، کافر قوم پر کیوں غم کروں؟ تو پتہ چلا، اب آپ اسی وقار یہ قرآن کی 2 آیات میں نے آپ کو سنائی، ان آیات سے پتہ چلا کہ قرآن سے ثابت ہے اور انبیاء کرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ انبیاء کرام مردوں کو پکارا کرتے تھے، پکارا کرتے تھے، اور پکارا اسی کو جاتا ہے جو سنتا ہے۔ اور ان آیات سے یہ بھی پتہ چلا کہ مردوں کو یا کے ساتھ پکارا جا سکتا ہے۔